یہ تو آپ لوگوں کی اس کی بات ہے کہ آپ لوگ ہندی سمجھ رہے ہیں. ہاں بہت اچھی بات. نہیں تو بہت سے جگہوں کے اوپر آپ تقریر کر رہے ہیں, بس آپ کی شکل کو دیکھے جا رہے ہیں, بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, وہ بھی ایسے دیکھے جا رہے ہیں, نہ سر ہلاتے نہ یوں کرتے. تو یہ تو خیر آپ لوگ الحمدللہ بہت اچھا علاقہ اور بہت اچھا ایریا, سیکریٹری صاحب بہت متحرک ہے, پوری ٹیم آپ کی بہت اچھی. ہم کو ایک مرتبہ فون کر کے بولے قاری صاحب کہ حضرت آپ کو جس گاڑی میں لائیں گے اس گاڑی کو ایک دم بالکل سجائیں گے دولہے کے طرح. ہم نے کہا بھائی میں دولہا نہیں ہوں, میں دولہا بن چکا ہوں, ہماری خواہش ہے. ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے, خواہش اپنی جگہ پر ہے. خیر میں نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو, لیکن آج بھی گاڑی لے کر کے گئے نوجوان ساتھی ہمارے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ ایسا ہوا, جلسے میں گئے ہم لوگ, پورے 150 بائک, 3 ماروتی کار لانے میں اسٹیشن سے 40 کلومیٹر دور اسٹیشن سے لے کر آئے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کہیں کہیں پر تو غلط نعرہ لگا دیتے ہیں, مارے تکبیر اللہ اکبر بول دیتے ہیں. بچے کو مائک پکڑا دیتے, مارے تکبیر اللہ اکبر, کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے بجائے مارے تکبیر. بھائی لے کے آئے, لے کے آنے کے بعد جلسہ ختم ہوا تو 2:30-3 بجے. اب جانے کے لیے گاڑی نہیں, لانے کے لیے 200-150 بائک اور 3 گاڑی, اور جانے کے لیے کچھ نہیں. صبح تک رکے جی, فجر کے بعد ایک چڑیا نظر نہیں آ رہا ہے, صرف ٹینڈ والا بیچارہ اپنا ٹینڈ سمیٹ رہا. اس کے بعد کہہ رہے بھیا ہم کو وہاں تک جانا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں سے پرسنل سواری پہ ہی 10 کلومیٹر دور تک جائیں گے تو سواری ملے گی. ہم نے کہا کہ کوئی اپائے؟ بولا صرف وہ چلتا, ٹوٹو چلتا, ٹوٹو. ٹوٹو میں بیٹھ کر وہاں گئے. تبھی دل سے آواز آئی, کبھی کبھی بہت سے جلسے والے لاتے ہیں دلہن کی طرح, اور جب تقریر ہو جاتی ہے تو ایسے چھوڑ دیتے جیسے طلاق دے دی ہو عورت کو کہ تم کہیں پہ بھی جاؤ. آپ لوگوں کو نہیں کرا, آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے. آپ لوگوں کو نہیں کرا, میں کہہ رہا ہوں ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جو خرچہ لگا کہ آپ آئے ہیں ٹکٹ بنا کر کے. ایک جگہ جلسے میں ہم لوگ گئے, اب بڑے آن بان شان سے جلسہ ہوا الحمدللہ. گئے پہنچے وہاں پہ, تقریر بھی ہوئی, سب کچھ بھی, کھانا پینا ہوا. اب جب بات آئی کہ بھیا ان کا بھی کرایہ دینا باقی ہے, ٹکٹ سے گاڑی لے کے آئے ہیں, ان کا بھی. وہ جو جلسہ کرانے والی کمیٹی تھی وہ پوری کی پوری کمیٹی غائب, پوری کمیٹی غائب. فون لگا رہے, لگ نہیں رہا ہے. ایسا بھی بہت ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے, فطرت ہوتی ہے. وہ لوگ وہ پروفیشنلی جلسہ آرگنائزر ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا تو نہیں ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کے اس منچ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن بنا ہے, 3 حافظ قرآن کے دستار بندے. میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام مدرسے کے ذمہ داروں کو, ایک ادنا سے ملازم سے لے کر صدر سیکریٹری صاحب تک, ان کے ٹیچر تک, کہ محنت سے 3 حافظ قرآن بنایا آپ نے. آپ کی یہ محنت کامیاب ہو گئی. اور جب کل قیامت میں 10 بچے جائیں, 10 نوجوانوں, 10 جہنمیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے, تو ان میں سے ممکن ہے کہ آپ کا بھی نام کسی کا ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, میرے ساتھیو, بات کہاں چل رہی تھی؟ بخت نصر کا واقعہ. وہ بخت نصر ایک عورت کی وجہ سے اپنی پورے سامراج کو, پورے سمراٹ کو ختم ہو گیا اس کا. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش رکھی گئی قبرستان میں, تو پورے قبرستان میں خون بھر گیا, ان کے بدن سے خون نہیں رک رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو مسلط کیا, ظالم بادشاہ کو پورا کا پورا شہر ویران کر دیا. بخت نصر کا خاتمہ کیا گیا ایک عورت کی وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے RSS کے بھائیوں, بھارت کے اندر ہمارے ہندو مہا سبھا کے بھائیوں, بھارت کے اندر ہمارے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے ورکروں, آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ آپ کا اپنا مت ہے. آپ BJP کا کام کیجئے, کانگریس کا کام کیجئے,
آپ اس کا TMC کا کام کیجئے. یہ بھارت کے اندر ایک پروسیس ہے. آپ کو جو پارٹی پسند ہے، جو اچھی، آپ اس کا کام کیجئے، لیکن عورت کو ان کی جگہ پر رکھ کر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 303 اگر MP ہے تو آپ عورت کے حق کو سلب کریں گے، آپ عورت کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور سارا ٹھیکرا کہاں پر پھوڑ دیں گے؟ محمد الرسول اللہ پر سارا ٹھیکرا پھوڑ دیں گے. کیا آپ کو محمد الرسول اللہ کی پردے والی بات یاد رہتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بیوی کو، عورت کو جو عزت سمان دیا گیا وہ یاد نہیں رہتا ہے؟ آپ یاد کرو نا، جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے تو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پیارے صحابی، اس لیے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیے، جو تم نے شراب پیے، جو تم نے جوا کھیلے، جو تم نے لاٹری لگایا ہے، وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے صرف جوے کی بات نہیں پوچھنی، بلکہ میرا گناہ اتنا جرم عظیم، اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں معاف کیا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ کون سا جرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، میری بیوی نے چھپا کر کے رکھا ہوا تھا. اس بیٹی کو جب میرے سامنے لایا گیا تو میرے اندر وہی زمانے جاہلیت کی، وہی کفر و عناد، وہی RSS کا مائنڈ تھا، وہی ہندو مہاسبھا کا مائنڈ تھا، وہی شیو سینا کا مائنڈ تھا، وہی بجرنگ دل کا مائنڈ تھا کہ عورت ناری کو عزت یوز کرو اور پھینک دو، اور ان کو سمان مت دو، ان کو ماتے مت کہو، ان کو بہن مت کہو. یہ عزت، یہ دل و دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا بیٹی کے تعلق سے. انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ سننا، یاد رکھنا، نبی کے فرمان پر اعتراض کرنے والوں، نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا مقام دیا بیٹیوں کو. ماننا پڑے گا. نہیں مانو گے تو اپنی کتاب تمہیں پڑھنی پڑے گی. اپنی کتاب نہیں پڑھو گے تو جہنم میں اندھکار میں تم جاؤ گے. نہ سسدم باپنتی نہ سکم نہ پرام گتم. اب تم پرماتما کی بات کو نہیں مانو گے تو تم کو پرم پد نہیں مل سکتا. یہ زبان عبداللہ کی ہے لیکن الفاظ تمہارے شریمد بھگوت گیتا کے ہیں. گیتا پریس، شریمد بھگوت گیتا پنڈت کیولانند جوشی کی تشریح ہے، سنسکرت ورڈ ہے. دھرت راشٹر کے ذریعے یہ کتاب سنجیو کے ذریعے سے وید ویاس جی نے جمع کیا ہے. اس کتاب کا ڈیٹیل یہ ہے، اس کتاب میں ہے نہ سسدم واپنتی نہ سکم نہ پرام گتم. عورت کو سمان نہیں دو گے، پرماتما کی بات نہیں مانو گے تو تم کو پرم پد نہیں مل سکتا. محمد رسول اللہ نے کہا کہ کیا ہوا بتاؤ، اس بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے دیکھا میری بیٹی، میں اس کو زندہ رہنے دوں؟ نہیں. اس کو فوراً میں اپنی بیٹی کو بولا کہ بیٹی کدال لو، چلو جنگل گئے فاوڑا لے کر. بیٹی نے کہا کہ ابا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی چلو شکار کریں گے آج. ماں سے چھپا کر اپنی بیٹی کو لے کر جاتے. وہ صحابی اپنی خود کی رودات سنا رہے ہیں، خود کی کہانی سنا رہے ہیں کہ پرسنل ہسٹری واز ہیپن ان آور لائف، ان مائی لائف. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز پرے ٹو می، اللہ ول گیو اس، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، دعا کیجئے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی چھوٹی سی جوان اور چھوٹی کے بیچ میں جوانی کی دہلیز پر اس بیٹی کو لے کر میں گیا. جانے کے بعد میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، اور جب گڈھا کھودتے کھودتے میں تھک جاتا تھا تو میری بیٹی پھاوڑا خود پکڑتی تھی اور یہ بولتی تھی کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، لائیے میں گڈھا کھودتی ہوں. لیکن اس پیاری بچی کو خود پتہ نہیں تھا کہ اس گڈھے کے اندر خود دفن ہونے والی، اس کو معلوم نہیں تھا. اس ستی پر تھا کوئی، اس بری پر تھا کو کس نے مٹایا؟ سوال ہے پورے دنیا کے لوگوں سے، محمد رسول اللہ نے مٹایا. وہ بیٹی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ ابا آپ کے پیروں میں دھول پڑ رہے، لائیے میں آپ کے دھول کو صاف کر دیتی ہوں. وہ بیٹی خود سے پھاوڑا لے کر گڈھا کھودتی، لیکن باپ ظالم، جیسے آج کے ہمارے سماج کے ہندو مہاسبھا کے اور RSS کے نوجوان بنے بیٹھے، بیٹی چاہے مسلمان کی ہو چاہے ہندو کی ہو، بیٹی بیٹی ہے، ان کا سمان کرو.
अधे पश्यस्ते मोह परी संतान पादको हर माते कौशल पको। बेटी का सम्मान करो, बेटी को इज्जत दो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, उनको सिक्योर करो। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं इस देश में कहीं पर भी जाऊंगी तो मेरी इज्जत को कोई डाका नहीं डालेगा। आप किसी कलकत्ता शहर में 8 साल पहले का वाकया, कुछ शराबी लोग उस बेटी को पकड़कर उनकी इज्जत को लूटते, और जब वो लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उस लड़की को उसको दूसरे दिन पकड़कर सर से पैर तक पेट्रोल डालकर उसको ले जाकर गली के अंदर जलाकर राख कर देते। ऐसी मानसिकता कहां से खत्म होगी? ऐसा मानसिक ऐसी सोच कहां से आती? इन्हीं गुंडों के दिमाग से पैदा होता है जो बेटियों की सम्मान नहीं करना जानते। मैं बोलूंगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारी बेटी का अपमान हो रहा है, हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं, हम जुबानी दावा नहीं करते। गरीब बच्चों की शादी कराने की कोशिश करता हूं मैं भी, और आप भी करते होंगे। जुबानी नारा नहीं करते हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रात को पता चलता है कि बेटी की इज्जत का सौदा भी करते हैं। यही बांग्लादेश बॉर्डर पर, यही म्यांमार बॉर्डर पर 50,000 बच्चियां अपनी जिस्म को बेचती है रात को, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। 1,12,00,000 बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती है। कोई आपके पास ऐसा वो अलादीन का चराग के झड़ो, जला दो, हिला दो तो कोई मन्नो सलवा नाजिल हो जाए और बेटी का पेट के अंदर, मां के पेट के अंदर उनको 9 मौत के घाट उतारा जाए? है कोई भारत में? हमारी भारत के अंदर 1990 की रिपोर्ट है ये कि 1,12,00,000 बच्चियां पिछले 4 साल के अंदर मार दी गई। ये है हमारे देश के अंदर निज़ाम और सिस्टम। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बताओ हुआ क्या था असल में? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं पसीने में था, मेरी बेटी गड्ढा खोद कर तैयार करके ये दिया कि अब्बा लीजिए आपका गड्ढा खुद कर तैयार हो गया। वो बच्ची खुद उसमें दफन होने वाली थी। बाप के दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं आया। बताइए कितने सख्त दिल होंगे वो लोग जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे। कितने सख्त दिल हो तुम कर्नाटका के नौजवानों। तुम्हारी जवानी तो बेटी की इज्जत को बचाने में खत्म होना चाहिए। तुम्हारी जवानी तो जय श्री राम का नारा नहीं, जस्टिस फॉर बहन मनीषा, जस्टिस फॉर बहन निर्भया, जस्टिस फॉर डॉक्टर प्रियंका, जस्टिस फॉर राबिया बसरिया, जस्टिस फॉर सना, जस्टिस फॉर कल्पना, ये तुम्हारी जुबान में आवाज होनी चाहिए। जय श्री राम का नहीं, श्री रामचंद्र जी अपनी हिफाजत कर लेंगे। उन्होंने तो बहुत मेहनत की इस देश में, इस धरती को अमन और शांति को बहाल करने के लिए। नाम लेते हो जय श्री राम का, काम क्यों नहीं करते श्री रामचंद्र जी वाले जी? खामखा मरोगे तो श्री रामचंद्र जी कहेंगे अरे तुम तो मुझसे तुम तो रावण से भी आगे बढ़ गए। जुबान में बोलते थे जय श्री राम, अंदर मेरी भक्ति नहीं करते थे तुम। मैं तो वो था जो माते का आदर करता था, पिता का आदर करता था, और तुम लोग तो जनाब तुम बेटियों को नंगा करने में तुले हुए थे। क्या जवाब देंगे हमारे ये हिंदू नौजवान? ये नौजवान हैं, ना तो ये हिंदू हैं ना तो क्रिश्चियन है, ये नालायक हैं, ये करप्ट हैं, ये राम भक्त नहीं, ये करप्ट हैं। ये मैं कहाँ करता हूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? आगे बताओ क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुन भी रहे हैं, आँख से आंसू भी जारी है कि बताओ तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। वो बच्ची जिसने खुद से गड्ढा खोद कर तैयार की तुम्हारे साथ रहकर, तुमने उस बेटी के साथ में क्या किया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जब गड्ढा खुद कर तैयार हो गया तो मैं उस बेटी के हाथ को पकड़कर गड्ढे में धकेलने लगा तो बेटी बोलने लगी कि अब्बा क्या आप मुझे दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहे थे? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, तुमको इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं। तो उस बेटी ने कहा कि क्यों अब्बा, आप मुझे क्यों मारना चाहते? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं आपके घर से निकल जाऊंगी, मैं ख़ुद मेहनत करके खाऊंगी, लेकिन आप मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगिए। ए अब्बा, अगर आपको ऐसा डर है
کہ آپ مجھے جہیز کہاں سے دیں گے، آپ مجھے تلک کہاں سے دیں گے؟ اے ابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں محنت مزدوری کر کے اپنی شادی کا بندوبست کر لوں گی، لیکن آپ مجھے دفن مت کیجئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک بھی ریکویسٹ نہیں سنی، بیٹی چیختی رہی کہ ابا یہ کام مت کیجئے، مجھے زندہ دفن مت کیجئے۔ کتنے پتھر دل انسان تھے اس وقت، کتنے پتھر دل لوگ تھے کہ اس صحابی نے ایک بات نہ مانی۔ اس وقت صحابی نہیں تھے بلکہ زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں مشرک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک بھی بات میری بیٹی کی نہیں مانی، میں نے فوراً زور سے دھکا دیا، اس کو گڈھے میں گری، میں نے مٹی 5 من مٹی اس کے پورے بدن پر دفن کر دیا اس کو۔ اے اللہ کے نبی کوئی چارہ ہے بتائیے میری مغفرت کا؟ اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ لوگو بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، بیٹیاں تمہاری گھر کی عزت ہے، یہ بیٹی ماں بنے گی تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہوگی، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کی بیٹی کو، ان کی امت کی قوم کی بیٹی کو آج کہتے ہو جے شری رام نعرے لگا کر کے برقع اتارتے ہو۔ اور سن لو، اگر آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کرتے تو بھارت کی دھرتی پر بڑی بڑی جوان بیٹیاں ہماری پیدا ہو کر اس دیش کے اندر میں حکومت کی۔ چاند بی بی کو کون نہیں جانتا؟ اس نے اس دیش کے اندر مغل سے اپنے قلعے کو، جوناگڑھ کے قلعے کو بچایا۔ اس بیٹی کا نام چاند بی بی رضیہ سلطانہ شاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بیٹوں کو حکومت نہ دے کر اپنی بیٹی کو حکومت دی۔ اس کا نام رضیہ سلطانہ یوں ہی نہیں پڑا تھا، بلکہ اس دیش کی آن بان شان کے لیے اس نے اپنے مردانہ لباس پہن کر، لیکن برقعے میں آتی تھی، 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ کون؟ رضیہ سلطانہ، شاہ التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ، لاہور کے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کر کے اس دیش کو بچایا۔ تم بیٹی کا اپمان کرتے ہو۔ بیٹی تو وہ ہوتی جب شاہ التمش پر جب شیر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھاگ جاتا ہے دم دبا کر کہ میرے ابا پر شیر آیا، کہیں ہمیں نہ کھا لے۔ اگر اس شیر سے شاہ التمش کی جان کسی نے بچائی تو اس بیٹی کا نام رضیہ سلطانہ تھا، وہ بھی ایک بیٹی تھی سماج کی۔ کون تھی جھانسی کی رانی؟ کون تھی لکشمی بائی؟ عورت کو کمزور سمجھتے ہو؟ ڈوب مرنے کی ضرورت ہے تم نوجوانوں پر۔ پڑھو، محنت کرو اپنی کتابوں پر تاکہ اس دیش کے لیے تم کچھ کر سکو۔ آؤ کھڑگپور دیکھو تاریخ IIT کالج کی۔ ہم نے کئی جگہ تقریر میں بھی کہی، آج بھی آپ لوگوں کو یاد دلا دیتا ہوں کہ ہمارے IIT جو یہاں پر کالج ہے ہمارے آپ کے کھڑگپور مدنا پور ڈسٹرکٹ میں، آپ کا تو یہ جھارگرام ہے، اس کے قریب میں ہی، لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کے اس یونیورسٹی سے بڑے بڑے ودوان، امریکن کیبنیٹ میں یہاں کا پڑھا ہوا پروفیسر موجود ہے، سائنٹسٹ ہے یہاں کا پڑھا ہوا موجود۔ سندر رام پچائی گوگل کا CEO یہیں سے نا، کھڑگپور سے۔ اس کا ابا دودھ بیچتا تھا اسکوٹر پر بیٹھ کر، یہی کھڑگپور میں، ساؤتھ کا رہنے والا، یہیں سیٹل ہو گیا، بیٹے کو پڑھایا اور یہیں سے ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے کہاں ہے وہ؟ گوگل کا CEO بنا ہوا ہے۔ اس طرح محنت کرو نا۔ اس کا بھی تو نام تھا سندر رام پچائی۔ وہ کہتا کہ میں رام پچائی اسی لیے جے شری رام، میرے نام میں رام، میں بھی جے شری رام۔ وہ ایسا کرے گا تو پھر تو روزی روٹی نہیں ملے گی۔ بعد میں بولتے ہو یوگی جی مودی جی تو ہم کو نوکری نہیں دے رہے۔ نوکری کہاں سے ملے گا جب تم ان کے پیچھے کہو گے کہ جے شری رام جے شری رام؟ اگر بولو گے کہ جے مائی، اپنے کریئر کے بارے میں بولو گے، جے کا نعرہ لگاؤ گے تب نہ کچھ ہوگا۔ وہ صرف جے شری رام، جے الگ الگ طرح سے نام لیتے رہتے ہیں۔ تو میں دھارمک اعتبار سے صحیح، دھارمک اعتبار سے آپ جے شری رام لگائیے، اچھی بات، ہم بھی لگائیں گے، یا اللہ رحم فرما، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ اکبر، دھارمک اعتبار سے صحیح۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سماج میں کسی کی بیٹی ہے، اگر صحیح پرورش کی ہے تو جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جائے گا وہ جنت میں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میری یہ تقریر ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو لوگ عورت کو اپمان کرتے ہیں۔ آج کل میری ٹاپک جو ہے عموماً عورت کے اوپر ہی ہوتی۔ کل میں اور زیادہ گہری ریسرچ کسی پروگرام جہاں قریب میں ہی ہے وہاں پر میں پیش کروں گا، لیکن میرے بھائیوں ایک بات تو طے ہے، خود سے زندگی کا فیصلہ کیجئے، لکیر کے فقیر مت بنیے کسی نیتا کا یا کسی لیڈر کا، خود سے اپنے اندر کوالیفیکیشن پیدا کیجئے۔ ہمارے نوجوان اگر سنگٹھن بناتے ہیں کوئی غلط نہیں، آپ کے جو جوان کمیٹی ہے اس مدرسے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، مجھے بہت خوشی ملی، بہت زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ جوان لوگوں نے ٹارگیٹ طے کیا ہے، اور اس بیٹی کی لڑائی میں میدان میں آگے رہیے، اگر ضرورت پڑ جائے پروٹیسٹ کی انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہم اپنی بیٹی کی نعرے تکبیر کی صدا کو جھکنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان ہم کو لڑنے کا ادھیکار دیتا ہے۔ قرآن منع نہیں کرتا، ویدات منع نہیں کرتے، سنویدھان منع نہیں کرتے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو جی منع کر رہے ہو کہ ہماری بیٹیاں یہاں پر نقاب نہیں پہنیں گی، برقع نہیں پہنیں گی، یہ نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ انہی میں الجھے ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، میرے بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، اور ہماری ماں اور بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کا عزت و احترام کیجئے۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہینڈل کرتے تھے 11 بیوی کو۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اماں عائشہ نے پوچھا، شاید